یہ قوم کون تھی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں اتنی باریک بینی سے بتا رہے ہیں؟ اس قوم کو کہتے ہیں تتاری، فتنہ تاتار۔ یہ کب اٹھی؟ ان کے چہرے کیسے تھے؟ سرخ چہرے، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی، بالوں کے جوتے پہنتے تھے۔ غیر مسلموں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اور ان کے چہروں کے اوپر جو ڈال، جو خول پہنا ہوا تھا وہ تہ بتہ بنا ہوا تھا۔ ایک ایک شہر کے بارے میں خبر دی۔ جب اس فتنہ تاتار نے سر اٹھایا، امت مسلمہ کو اور عالم اسلام کو خون کے دریا کے اندر نہلا دیا تھا۔ خون کی ندیاں بہا دی گئی، طاہر بھائی، خون کی ندیاں۔ ہر طرف سے لاشیں نظر آ رہے تھے، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ ایسا ہوا کیوں؟ 7ویں صدی ہجری کو آپ اٹھا کے دیکھیں، امت مسلمہ ہر طرف سے سیاسی عدم استحکام کا شکار تھی، آپس کے اختلافات میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر ایک نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی تھی، اپنی اپنی ریاست کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، اور اپنی اپنی ریاست کی حدود کو بڑھانے کے لیے کہ میری ریاست کی حدود کا رقبہ بڑھ جائے، مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ مسلمان، عزتیں لوٹی جا رہی تھی۔ لوٹنے والے غیر مسلم نہیں تھے، مسلمان تھے۔ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے، دولت کی نمائش ہو رہی تھی، طاقت کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اتنے بڑے فتنے کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے بتایا، اور امت اس ٹائم بھی غفلت کی نیند سوئی رہی، اور آج بھی یہ غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ کوئی بیداری کی طرف نہیں آ رہا۔ کچھ لوگ چنگیزیوں کے، چنگیز خان کی قوم تھی، چنگیزیوں کے کچھ قوم خوارزم شاہ کی ریاست میں آئے، خراسان کے علاقے میں۔ یہ خراسان کا علاقہ کون سا ہے؟ آج کے دور میں افغانستان کا بیک کا علاقہ لے جائیں، ازبکستان، ترکستان، قزاقستان، یہ روس کی جو ریاستیں، مسلم ریاستیں جو آزاد ہوئیں، جنہوں نے فریڈم حاصل کی، یہ ساری ریاستیں اس ٹائم کیا کہلاتی تھی؟ خراسان کا علاقہ کہلاتا تھا۔ ایون کہ یہ پاکستان کا علاقہ، انڈیا کا علاقہ، بہت سے سندھ کے علاقے، یہ سارے خراسان میں آتے تھے۔ ان کے کچھ لوگ تجارت کی غرض سے آئے، لیکن مسلمان اندھے ہو چکے تھے، دولت کے پجاری، عیش و عشرت کے پجاری ہو چکے تھے۔ تجارت کے قافلے آئے، انہوں نے چنگیزیوں کے تجارتی قافلوں کو لوٹا اور ان کو قتل کیا، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں اپنی جان بچا کے چنگیز خان کے پاس، یہ چین کے علاقے میں شمال کی طرف ایک علاقہ تھا، مغول کا علاقہ، وہاں پہ رہنے والی یہ قوم تھی۔ ان کی بھی اپنی ایک ریاست تھی، جنگجو لوگ تھے، طبیعتوں میں بڑے سخت تھے، بہادر اور نڈر لوگ تھے۔ اس نے خوارزم شاہ کو خط لکھا، چنگیز خان نے، کہ اگر تم لوگوں نے قتل کیے ہیں تو مجھے وجہ بتا دو۔ جب خط پہنچا، اس خوارزم شاہ نے، جو مسلم ریاست کا بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا؟ اس کے سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ اور یہ مسلم ہے جس نے سفیر کو قتل کیا، جس کے نبی نے فرمایا کہ سفراء کو، امبیسڈر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس نبی کا ماننے والا یہ شخص تھا۔ اس نے چنگیز خان کے سفیر کو، امبیسڈر کو مار دیا۔ جب یہ خبر چنگیز خان تک پہنچی تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کہا پہلے ہمارے لوگوں کا قتل عام کیا، اب ہمارے سفیر کو مارا۔ اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی مسلم ریاست کی۔ یہ خوارزم شاہ بدبخت، یہ بادشاہ، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی ریاست چھوڑ کے بھاگ گیا تھا دور صحرا کے اندر کہ میری جان بچ جائے، اور پیچھے اپنی رعایا کو تنہا چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ جس شہر میں بھی داخل ہوئے، جب خراسان کے اندر داخل ہوئے، قزاقستان کے اندر داخل ہوئے، ترکستان کے اندر داخل ہوئے، افغانستان کے بیک کے علاقوں کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، خون سے نہلا دیا امت مسلمان۔ ان کی تلوار کے نیچے جو آیا انہوں نے سر قلم کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ سر کسی بوڑھے شخص کا ہے، کسی عورت کا ہے، کسی بچے کا ہے، یا کسی نوجوان کا ہے۔ ان کی تلوار بھی اندھی ہو چکی تھی۔ غلطی کس کی؟ مسلمانوں کی غلطی تھی۔ ایک تو انہوں نے حضور کی تاریخ کو نہ پڑھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو نہ پڑھا، اور دوسرا ان کے اوپر انہوں نے پہلے ظلم کیا، پہلے انہوں نے کی تھی۔ حتیٰ کہ میں بیان نہیں کر سکتا، جو عورتیں حاملہ تھیں ان کے پیٹ چاک کر کے ان کے اندر سے بچے نکال کے انہوں نے تلواروں کے ساتھ ذبح کیے تھے ان تتاریوں نے۔
خراسان سے بڑے. ادھر خراسان کے اندر 3 مسلم ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھی اس ٹائم، سلجوکیوں کی، غوریوں کی اور خوارزمیوں کی. آپس میں سیاسی عدم استحکام، آپس میں دست و گریبان تھے، آپس میں لڑائی جاری تھی. کیا ہوا؟ اینٹ سے اینٹ بجا کے چنگیزی آگے بڑھ رہے تھے. پوری دنیا کے اوپر کپ کپی تاری تھی، ہیبت تاری تھی کہ ہوگا کیا. قیامت صغریٰ کا منظر پیش کیا جا رہا تھا اس ٹائم. آگے بڑھے. الغرض مسلم ریاست کا خوبصورت شہر، مسلم ریاست کی سب سے مضبوط اور طاقتور ریاست، اس کا کیپٹل اور دارالخلافہ بغداد کے شہر میں یہ حیوانوں کی طرح داخل ہوئے. چنگیز خان کا پوتا تھا ہلاکو خان، اس کی قیادت میں سپہ سالاری ہلاکو خان کر رہا تھا. اور ادھر مسلمانوں کا جو خلیفہ تھا جو بیٹھا ہوا تھا وہ مستعصم تھا. بغداد کے اندر دولت کی نمائش ہو رہی تھی، مسلمان کر رہے تھے. حکمران جب اپنی بچی کو جہیز دے رہے تھے نا، اور جہیز شو کر رہے تھے، کئی اونٹوں کے اوپر ایک بچی کا جہیز جا رہا تھا. اپنی طاقت کے بل بوتے پہ یہ اندھا دھند مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے. ہوا کیا؟ جب چنگیزی ہلاکو خان کی قیادت میں بغداد کے اندر داخل ہوئے، کسی کو بچنے تک کا راستہ نہیں ملا. ایک بغداد شہر کے اندر کتنے لوگ مارے گئے مسلمانوں کی؟ 18 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا. 18 لاکھ. اور دریائے دجلہ کئی دنوں تک مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا. سنیے گا یہ منظر کیسے پیش کیا علماء نے اور تاریخ نے. خون کے آنسو ہوتی ہے تاریخ اسلام. کہتے ہیں خرب المساجد، مساجد کو ویران کیا انہوں نے بغداد کے اندر داخل ہو کے. ویران کیسے کیا؟ اذانیں بند کروا دی کہ اذانیں بند کر دی جائیں. اتنا ہی نہیں، انہوں نے شرابوں کی بوتلیں کھول لی اور مسجدوں کے اندر اڈھیلی کہ کر لو جو کرنا ہے مسلمانوں. اتنی ہمت نہیں تھی، سارے اپنی جان بچا رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا والکتب والمصاحف، العیاذ باللہ، قرآن پاک کو لوگوں کے سامنے جلایا گیا. مسجدوں کی یہ الماریاں قرآن پاک سے خالی کر دی گئی تھی. یہ دینی کتب جلا دی گئی تھی، دینی کتب. ادھر دریائے دجلہ کا آدھا حصہ مسلمانوں کے خون سے سرخ تھا اور آدھا حصہ کتابوں کی سیاہیوں سے بلیک اور سیاہ ہو چکا تھا. ایک طرف سیاہ پانی بہ رہا تھا اور ایک طرف سرخ پانی بہ رہا تھا. دریائے دجلہ پکار کر کیا رہا تھا؟ امت مسلمہ آپس میں لڑتی رہی، آج تمہارے خون سے میرا پانی بھی سرخ ہو چکا اور تمہاری کتابوں کی سیاہی سے میرا پانی سیاہ ہو چکا. اس وقت دریائے دجلہ کو جواب دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. خوبصورت شہر مسلم ریاست کا اس فتنے کے تباہ و برباد کر دیا. دریا کی ندیاں، خون کی ندیاں بہا دی، خون کے دریا بہا دیے. جس فتنے کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے 7 صدیاں پہلے بتایا تھا، وہ واقعہ جیسے حضور نے بتایا ہو بہو ہو کے رہا. میرے آقا نے فرمایا یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا میری امت کا ابتدا میں. یہ ابتدائی فتنہ ہے، جو آگے فتنے آئیں گے ان کا کیا عالم ہوگا. یہ چلے، یہ کب پہنچے بغداد کے اندر؟ 656 ہجری میں. یہ آگے بڑھتے جا رہے تھے. جب یہ مصر کی طرف بڑھے 658 ہجری، 2 سال کے بعد مصر کے پاس ایک چشمہ آتا ہے جس کو عین جالوت کہتے ہیں. عین جالوت کے مقام پہ جب پہنچے تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا سلطان الملک المظفر سیف الدین. بڑا بادشاہ بہادر تھا، نیک اور پارسا تھا، نیک سیرت تھا، نیک کردار. 1 سال کی اس نے حکومت کی تھی، 1 سال کی. اس کو جب پتا چلا کہ تتاری بغداد کو بھی تباہ و برباد کر کے ساری مسلم ریاستوں کو تباہ و برباد کرتے، خون کی ندیاں بہا کے مصر کی طرف بڑھ رہے، ہم بچ نہیں سکتے تتاریوں سے. اس نے کہا ہم بچ تو سکتے نہیں پر ایمان تو ہے نا، حملہ تو کر سکتے ہیں. اس نے کہا ہم یہاں کے انتظار کریں، وہ مصر میں پہنچیں گے تب اپنا دفاع کریں گے. اس نے اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ نکلو مصر سے، شہر سے باہر نکلو، ہم رستے میں ہی ان کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ بادشاہ مصر کی فوج لے کے، اسلامی فوج لے کے عین جالوت کے مقام پہ پہنچا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایمان کی طاقت تھی، نیک سیرت تھا، نیک کردار تھا، اچھے اخلاق کا مالک تھا. تتاری جو بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے کے آ رہے تھے، ایک نیک سیرت اور اچھے اخلاق کے مالک جو مسلم بادشاہ تھا
عین جالوت کے مقام پہ ان کو شکست فاش ہو گئی، شکست کھا گئے۔ اللہ نے وہاں کیا بتایا؟ فرمایا تتاری کچھ بھی نہیں ہے اگر میرے ماننے والے نیک سیرت و نیک کردار رہیں گے، اچھے اخلاق کے مالک رہیں گے۔ پھر اس کے ساتھ کیا کیا؟ جس نے تتاریوں کو شکست دی، ظاہر بیبرس، بڑا معروف بادشاہ گزرا، مسلم بادشاہ، یہ اس کی قیادت میں تھا، اس کے لشکر میں تھا، سلطان ملک المظفر سیف الدین کے لشکر میں، اور اس نے پیچھے مصر اس کے حوالے کیا تھا۔ یہ ادھر بادشاہ پہنچا ہے تتاریوں سے حملہ کرنے کے لیے، پیچھے یہ بادشاہ جو اس کی زیر قیادت میں تھا، اس کے ماتحت تھا، اس نے بغاوت کر دی، اسی کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس نے مصر کے اندر اپنی ریاست کا اعلان کر دیا بے برس نے۔ اس نے کہا آج کے بعد میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ مالک المظفر جو طاقتور تتاریوں کو شکست دے کے آ رہا تھا، جس کا مسلمانوں کو استقبال کرنا چاہیے تھا، سروں پہ بٹھانا چاہیے تھا، عزت اور احترام کرنی چاہیے تھی، وہاں ایک مسلم شخص نے بغاوت کر کے مصر کے سارے مسلمانوں کو ساتھ ملا کے جو تتاریوں کو شکست دے کے آ رہا تھا، مسلمانوں نے اسی کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ یہ ایسی بغاوت قوم ہے، بغاوت پر مبنی قوم ہے مسلم قوم۔ اس نے کبھی اسلام کو نہیں مانا سوائے چند ایک سالوں کو چھوڑ کے۔ ہر دور میں اس نے اپنے لوگوں کے خلاف بغاوت کی، ہر دور میں اس نے اپنے لوگوں کے خلاف غداری کی۔ مسلم ریاستوں کو کسی نے کمزور نہیں کیا، اگر کمزور کیا تو خود یہ لوگ تھے۔